میں تو سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ تیاگ کے گاؤں میں دیہات میں شفٹ ہو جائیں اور موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں. ایبسلیوٹ فیلئر. اس سے ایک قدم آپ آگے جائیں گے نا تو حسن نثاریت آپ پر طاری ہو جائے گی. میں بہت آبھاری ہوں آپ کی بینگ اے لائل پوری. میں نے کروایا ہوا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ. اچھا. مغل ہیں, تاتاری خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے, اور ہم تو رہتے ہی بڑے شہر, بلکہ ہم نے تو بڑے شہر آباد کیے. اچھا. ایک یہ ہے کہ عطیہ کرنے میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. وہ ایک گلٹ ہوتا ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے بھی. پہلے علاقہ پریشان ہے, پنکھا نہیں چل رہا, چولہے بجھ گئے, ناشتے بند ہو گئے. مقامی حکومتوں کی اہمیت یہاں آ کر سمجھ میں آنی چاہیے. پھر ساری کانسنٹریشن ویلتھ کی لاہور میں نہیں کریں گے, تخت لاہور میں نہیں کریں گے, اور دوسری طرف آپ کی پالیسی بنے گی. مطلب اور جگہوں پر بھی لوگ رہتے ہیں, ڈیرہ غازی خان میں بھی لوگ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, لیا میں بھی, کروڑ لالیسن میں بھی. کاشف آپ مستقل رہائش وہاں کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ہم لوگوں کو تو آپ نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا نا. جی افشان جی, بڑے شہروں کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں, بڑھتے ہی جا رہے ہیں. پولوشن ہے, سانس لینا مشکل ہو گیا. میں تو سوچ رہا میں تو سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ تیاگ کے گاؤں میں دیہات میں شفٹ ہو جائیں اور موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں. وہ میں بنوں نہ بنوں, لیکن دیہات کا ایک جو پر فضا وہ کیا ہوتا ہے, صاف ستھری ہوا میں سانس لیں گے, نہ ٹریفک کا شور ہوگا, نہ بجلی ہوگی, نہ گیس ہوگی. نہیں بجلی گیس تو ہوگی, انٹرنیٹ ہوگا, وہ تو ہوگا. اچھا, آپ ایسے کسی گاؤں میں جائیں, مطلب لاہور کے ارد گرد قریبی کسی گاؤں میں جائیں گے. لگتا ہے آپ کو میرا آئیڈیا پسند نہیں آیا, اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ آئیڈیا سے زیادہ طنز ہے. نہیں, ہم ایکچولی آج بات کرنے جا رہے ہیں گیلپ سروے کے حوالے سے. اس کے نتائج جو ہم نے دیکھے ہیں 17 ستمبر 2025 میں ان کی رپورٹ جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے, اس میں انہوں نے سیلاب کے دوران اور بعد میں جو صورتحال لوگوں کو پیش آئی اس حوالے سے ایک سوال تھا. ہم نے اسی پر بات کرنی ہے, اور آپ نے وہ دیکھ لیے ہیں دیہی اور شہری علاقوں کے تفاوت کے معاملات. وہ نہ بھی دیکھے ہوں تو اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یا پاکستان جیسے ایسے ممالک میں جہاں کا کلونیل ماڈل ہی چل رہا ہے گورننس کا, ہر معاملہ کلونیل ہے تو گورننس کا بھی چل رہا ہے. یہ جو ہم زبان بول رہے ہیں سب کچھ ایسا ہی ہے. تو ایک رومانس ہے ہمارے ہاں پایا جاتا, دیہات کی شام کا, چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں, اور کیا ہوتا ہے اپنا چوپال سجی ہوئی ہوتی ہے, انسان بہت بہتر ہوتے وہاں پر, نفسا نفسی کا دور نہیں ہوتا, وغیرہ وغیرہ. سب مل جل کر رہتے ہیں, سب, اور مطلب ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. لیکن کاشف صاحب, یہ سب باتیں ایک جانب, ذاتی طور پر میں وسائل کی کمیابی کو یا عدم دستیابی کو کبھی رومانٹیسائز نہیں کرنا چاہتی. بالکل پوورٹی کو یا کسی بھی طرح کے مطلب کوئی ایسا معاملہ, لیک آف اپرچونٹیز کو, بالکل اس کو رومانٹیسائز کرنا, یہ تب بڑا وہ تسی بنی گالا دے ایک مطلب کہ گھر چ بیٹھے ہوئے نا تو اتنے بیٹھ کے بڑا چنگا لگتا ہے ہو جی گل کرنا. بنی گالا, اچھا ٹھیک ہے, بنی گالا کی جو ایسوسیشنز بنتی ہیں نا وہ بہت ساری ہیں. اس لیے خیر, کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ, یہ ایک دھول جھونکنے والی بات ہے, یہ نیریٹو جو کہ نصاب میں پڑھایا جاتا ہے نا, اور کہ صاف ستھری فضا, ہوا, یہ موٹیویشنل, بالکل آپ نے درست ایگزیکٹ بات کی کہ یہ جو ایک موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں نا, ان کی یہ کہ آپ کانٹینٹ ہو جائیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب ریاست اپنے تمام وسائل کا ارتکاز, کانسنٹریشن بڑے شہروں, چند شہروں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد. تھینک یو کاشف, آپ نے فیصل آباد کو اس لسٹ میں فائنلی شامل کر لیا. میں بہت آبھاری ہوں آپ کی بینگ اے لائل پوری. تو جیسے ہی کوئی پرابلمیٹک سچویشن آتی ہے, قدرتی آفت جیسے سیلاب آیا ہے, تو فوراً ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ علاقے, وہ دیہاتی علاقے جو یا قصباتی علاقے, ٹھیک ہے نا, آپ کیا کہیں گے کہ جن کے اوپر حکومت نے ان کو بالکل ایک لاوارثوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے ریاستوں نے,
ऐसी भी बात नहीं। ऐसी ही बात है ना, अच्छा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ऐसे इलाके जो कि मतलब रकबे में भी बहुत ज़्यादा हैं, आबादी में भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वो एक्सपोज होते हैं, ज़्यादा नुकसान वहाँ पर होता है, ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ज़रूरी है कि हुकूमत या रियासत ये अपनी अप्रोच तब्दील करे। हम ये बात करते हैं ना, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं, जी। शायद इससे भी फ़र्क पड़े, लेकिन ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बड़े शहरों की बजाय छोटे शहरों पर तवज्जो दें, छोटे शहरों पर, गाँव पर, कस्बों पर, तो फिर मामलात बेहतर होंगे। आई थिंक आप प्रायोरिटीज़ कहना चाह रहे हैं, प्रायोरिटाइज जिस तरह से किया जाता है बड़े शहरों को, क्योंकि बड़ी आबादी है, अर्बन आबादी है, पढ़ी लिखी कंपैरेटिवली आबादी है, तो मैं इसकी वजाहत करूँगा, जी। ये मुझे याद दिलाइएगा पॉइंट, क्योंकि ये जो बड़ी आबादी वाले शहर होते हैं ना, ये ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं इसी जानिब आ रही थी कि उन्हें वोटर और वोट बैंक के हिसाब से बड़ा डर लगता है उनको अच्छा, पॉलिटिकल बॉडीज को। लेकिन अहम बात यह है कि बड़ा वोट बैंक का बड़ा हिस्सा तो आज भी देहात और कस्बात में आबाद है। ये जो हम बहस कर रहे हैं ये उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं ना पॉलिटिकल, उनकी मीडिया में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, हम कोई क्यों एक ये चैनल बात जो पंजाबी में बात करता हो बड़ा, कोई एक चैनल जो सराइकी में बात करता हो, सिंधी में बात करता हो, बड़ा चैनल, कोई एक चैनल जो बलोचिस्तान में बोली जाने वाली ज़बान है, ब्राहवी, हाँ, कोई एक चैनल जो उर्दू है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। अच्छा चलें, मैं तो पंजाबी बोल लेंदी हाँ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। खैर, बात हो रही थी गैलप सर्वे की, मुझे अगर आप इजाज़त दें। ये एक लिटमस टेस्ट है, आपको फौरन पता लगता है कि आपकी पॉलिसियों की वजह से, मेरी तो कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, मतलब रियासत हाँ। की जो प्रायोरिटीज़, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जब कोई इस तरह की आफत आती है तो ये इलाके कैसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, रिस्क में होते हैं और प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं होते। जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी बहाली के हवाले से कैसे। अब देखिए, इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 59% पाकिस्तानियों ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि सैलाब के दौरान और बाद में आपको ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात, जो कि बिजली, पानी और गैस, बुनियादी तौर पर यही 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया, इनकी आपको दस्तयाबी के हवाले से कोई रुकावट का सामना तो नहीं करना पड़ा। तो 59% लोगों ने कहा कि किसी किस्म की रुकावट नहीं हुई। अच्छा, जबकि 41% पाकिस्तानियों ने कहा कि आर्जी रुकावट का सामना करना पड़ा, मतलब बंदिश जिसे कह सकते हैं या रुकावट। और देही इलाकों के 28% को तवील बंदिश का सामना रहा बिजली, गैस और पानी के हवाले से। ये तो मैं बात कर रही हूँ पूरे पाकिस्तान, जो सर्वे है उसमें अभी मैंने कोई सेग्रीगेट नहीं किया शहरी और देही आबादी के हवाले से। और 25% ने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 25% वो जो लाहौर, इस्लामाबाद इसमें से ज़्यादातर, हाँ। अब आप चाह रहे हैं कि मैं शहरी और देही इलाकों का ब्रेक डाउन करूँ इन नताइज के मैं हवाले कर देता हूँ, मेरे पास वो नंबर्स मौजूद हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें जो देही इलाके हैं वो 24% हैं और 26% शहरी इलाकों की आबादी ने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो आर्जी बंदिश की आप बात कर रही हैं उसमें 25% जो है वो देही इलाके थे और 41% शहरी इलाके थे। अच्छा, अब इसमें यहाँ से अगली जगह पर कहानी बदलती है। नहीं, ये 41% शहर तो जाहिर सी बात है कि अब मैं चाहूँगा कि ये डेटा हमारे सामने आए कि वो जो शहर हैं जिनके लोग ये बोल रहे हैं वो कौन से शहर हैं। फ्लड्स के हवाले से बात हो रही है तो डेरा गाजी खान, जलालपुर पीरवाला, जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद और शुजाबाद से आगे है। तो उन इलाकों में तो यकीनन अगर आप शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला को भी शहर कंसीडर करते हैं तो, और लाहौर के मुकाबले में, तो फिर थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। इसलिए जब आप शहर कहते हैं तो शहर तो बस ये जिनके ऊपर सारा, जैसे मैंने कहा, कंसंट्रेशन है, वेल्थ की कंसंट्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जुनून है और ट्रांसपोर्ट। ऐसे मत करें, अब तो साहिवाल और मियाँ वाली को भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से
कंसीडर किया गया है? इस पे बात करेंगे। मैं अच्छा। आपको वो डाटा बता दूं। जी। कई दिन तक मुअत्तल रहने वाला जो मामला था, इसमें ये देही अहम इलाकों में चीज़ है। 16% लोगों ने कहा कि अब उन जैसे ही ये सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, कुदरती आफत आई, तो वह ये कि बहुत तवील अरसे तक उनके यहाँ या तो गैस तो वैसे बहुत कम है, बिजली, पानी। बिजली और पानी की बंदिश का मामला था। अच्छा, 10% बिजली का काशिफ साहब यहाँ पर ये जहन में रखना चाहिए कि जब बहुत तेज़ी से पानी का फ्लो बहुत तेज़ था, बिल्कुल वो तो बंद, उसके बाइस बंद तो जो किया, कई जगहों पर वो ग्रिड स्टेशंस को इश्यूज़ का सामना करना पड़ा और वो बिजली के खंभे भी गिर गए। ये मैं देख रही थी, अहमद इकबाल ने बहुत सारे इलाकों की ऐसी ख़बरें और वो तस्वीर लगाईं कि वो जब बिजली के खंभे ही पानी के अंदर गिर गए तो वो थोड़ा ज़रा उनकी नहीं, बहाली में मसला मैं बना। ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर तो करता है ना, कि जब उसके ऊपर हम बाद में बात बिल्कुल। करते हैं। अच्छा, 10% शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों ने ये कहा कि उनको कई दिनों तक इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि इधर गैस या बिजली या पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। और अभी तक, इस वक्त तक या उस वक्त तक जब तक ये सर्वे कंडक्ट हो रहा जिस था, दिन तक ये सर्वे कंडक्ट हुआ, 28% देही इलाकों के रिहायशों ने कहा कि उनको अभी तक प्रॉब्लम्स फेस करने और ओवरऑल 24% पाकिस्तानियों ने कहा कि आज तक बिजली, पानी, गैस के हवाले से ये फराहमी मुअत्तल है। 17% और ये रिपोर्ट 17 सितंबर 2025 को जारी हुई है। और 17% वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अभी तक हालात बेहतर नहीं हुए, उनका ताल्लुक शहरों से था। आप वो भूल रहे हैं कि 6% ने ये भी कहा कि अच्छा सैलाब आया था। ऐसे आपे हुंदे ने कि मतलब पानी ना आए, बत्ती ना आए, गैस ना होए। अच्छा, आप उन्हीं इलाकों में बैठ के ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं, और इसलिए आप हम ज़्यादा तंज ना करें आप, ठीक है। अच्छा, हम बेनिफिशरी हैं इस पूरे सिस्टम के, बहुत छोटे लेवल पर सही, लेकिन हम बेनिफिशरी हैं। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि अच्छा ऐसे आपा हुंदा है। नहीं, देखिए, बात ये ना, हमें पॉलिटिकल करेक्ट होने का भी तो बहुत ज़्यादा शौक है ना। अच्छा, मैं अर्ज़ यही कर रहा हूँ ना कि मैं फिर वही बात करूँगा कि जब रियासती प्रायोरिटीज़ में ये कलूंगल माइंडसेट हो कि आपने सेंटर पे फोकस करना है, और वो सेंटर, जाहिर सी बात है, आप बड़ा उस वक्त होता है या लोग उसकी तरफ उस वक्त इंस्पायर होकर, इम्प्रेस होकर देखते हैं जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता है, और बाकी मुल्क की निस्बत, बाकी रियासत की निस्बत वहाँ पे सहूलियात बहुत ज़्यादा होती हैं। सेहत, तालीम और रोज़गार के मौके, ये बात आप देखें कि अगर और क्या कहते हैं वो एक टर्म होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखें ना, आप सराइकी इलाकों में या और जो फारफेस्ट एरियाज़ हैं, शुमाली इलाका जाता है या अंदरून सिंध है, अब वहाँ पर कोई बड़े इदारे बनेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो अपने साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा, वो लोग फिर हिजरत करके शहरों की तरफ नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और जैसा कि हमने सैलाब के दिनों में देखा कि पंजाब गवर्नमेंट काफ़ी विजिलेंट रही, इनके वुज़रा कई कई दिन तक फील्ड में बैठे रहे, अच्छी बात है, काबिल सताइश है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि अगर आप इतने दिन उस फील्ड में रहे जहाँ पर आधे पौने घंटे का एक विज़िट हुआ करता है, और आप उस जगह पर, क्योंकि जब आप आधे पौने घंटे के विज़िट पे जाते हैं ना एज़ वज़ीर या एज़ CM, तो वो ब्यूरोक्रेसी ने सब अच्छा की रिपोर्ट दिखानी भी होती है और बतानी भी होती है, कागजात में भी लिखनी होती है। लेकिन जब आप कुछ दिन वहाँ पर क़याम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम दिनों में नज़र नहीं आ रही होती, वो लूप होल्स, वो मसाइल, वो आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। मैं एक आई होप कि जैसे मरियम औरंगज़ेब अगर फील्ड में थी, या ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब फील्ड में थे, अहमद इकबाल की मैं बात कर रही थी, इन लोगों को हमने देखा ये फील्ड में कई दिन मौजूद रहे हैं। सिकंदर हयात जो कि हमारे वज़ीर तालीम हैं, राना सिकंदर हयात, तो इन लोगों ने वहाँ पर मसाइल देखे होंगे। अगर ये वज़ीर तालीम हैं तो इन्होंने इन देही इलाकों के स्कूल को, एजुकेशन सिस्टम के मसाइल को भी समझा होगा, मज़ीद देखा होगा। आई होप कि अब जब पॉलिसी मेकिंग की तरफ आप आएँ तो इन चीज़ों को तो मद्देनज़र रखें ही,
یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بنیادی ضروریات بجلی گیس پانی اگر وہ صحت تعلیم یہ اگر شہری علاقوں میں کچھ گھنٹے کے لیے معطل ہوتی ہے بندش ہوتی ہے کچھ گھنٹوں کی تو صورتحال اور ہوتی ہے جب دیہی علاقوں میں یہ کئی دن کئی ہفتوں کے لیے کچھ پتہ نہیں ہے اور بالآخر ہوتا کیا ہے کہ وہ اہل علاقہ خود ہی چندہ کر کے وہ لاتے ہیں ٹرانسفارمر اور وہ لگواتے ہیں اور یہ سارا ہوتا ہے ہم نے دیکھا اس کے اوپر جشن بھی منایا جاتا ہے کیوں مطلب دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گورننس کا ایشو نہیں ہے لیکن ایز سچ یہ گورننس کا ایشو نہیں ہے کہ سیلاب آیا آپ دیہی علاقوں میں چلے گئے اور آپ وہاں پر جا کے کیا کہتے ہیں ریلیف جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ عارضی طور پہ تندور لگوا کے کھانا دے رہے ہیں یہ ہے میٹر کرتا ہے مجھے پتا ہے آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو فوری طور پہ روٹی اور دوائیاں دینی ہیں جانوروں کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ وہ ہماری بیک بون ہے ہماری اکانومی کی لیکن ہم لوگوں کو نا ایک یہ ہے کہ عطیہ کرنے میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہاں ہماری یہ سائیکی ہے نا کہ تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم اس پوزیشن میں وہ ایک گلٹ ہوتا ہے نا اس کو ذرا تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے بھی اب بات دوسری طرف چلی جائے گی میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورننس سے زیادہ پالیسی میکنگ کا مسئلہ ہے آپ نے بات کی شہری علاقوں میں باقاعدہ ادارے ہیں بجلی چلی جائے کسی علاقے کے اندر وہاں پر ڈی ایس این جی پہنچ جائے گی نمبر بھی پتے ہوتے ہیں لوگوں سے واکس پاپ لے رہے ہوں گے جی اہل علاقہ پریشان ہے پنکھا نہیں چل رہا چولہے بجھ گئے ناشتے بند ہو گئے یہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں پیکیجز چل رہے ہوتے ہیں پنڈی میں کسی زمانے میں چلا کرتی تھی یہ 2013 الیکشن سے پہلے کی بات وجہ اس کی یہ ہے ایگزیکٹلی کہ یہ شہری مڈل کلاس کے پاس میڈیا ہے بھونپو ہے پورا تو وہ تو ڈرا دے گا وہاں پر تو پہنچیں گے شاید ہم میں سے اکثر کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ دیہاتوں میں یہ ادارے نہیں ہیں آپ نے کہا نا ٹرانسفارمر نہیں ہے لوگوں کو بجلی گئی آپ نے خود اپنی مدد آپ بالکل تو یہ ایک بڑا لوپ ہول ہے جو ریاست نے کمٹ کیا پچھلے 80 سالوں میں تو مقامی حکومتوں کی اہمیت یہاں آ کر سمجھ میں آنی چاہیے پھر نہیں مقامی حکومت تو پھر وہی گورننس کی بات ہو جائے گی نا سر جی میں یہ عرض کر رہا ہوں جب آپ ساری کانسنٹریشن ویلتھ کی لاہور میں نہیں کریں گے تخت لاہور میں نہیں کریں گے اور دوسری طرف آپ کی پالیسی بنے گی مطلب اور جگہوں پر بھی لوگ رہتے ہیں ڈیرہ غازی خان میں بھی لوگ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے لیا میں بھی کروڑ لالیسن میں بھی کاشف آپ مستقل رہائش وہاں کیوں نہیں رکھ لیتے ہم لوگوں کو تو آپ نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا ٹھیک ہے تو نہیں یہ ایک ٹھیک ہے میں نے یہ بات ازراہ تفنن کہی لیکن سچ ہے کہ اگر ڈیرہ غازی خان کے اندر بہترین جاب اپورچونیٹیز موجود ہے جو کہ 80 سالوں میں ہو جانی چاہیے تھی جو کہ پوری دنیا میں ایک ماڈل ہے تو وہاں سے ہجرت کا یہ عالم نہ ہوتا جو اب اس وقت بڑے شہروں کو اب بڑے شہروں کے حالات خراب ہوئے ہیں نا تو اس کی وجہ بھی تو یہی ہے کہ اوور پاپولیٹڈ ہو گیا نا تو یہ ناکامی ہے اس پالیسی کی ایبسلیوٹلی ایک ایبسلیوٹ فیلئر اس سے ایک قدم آپ آگے جائیں گے نا تو حسن نثاریت آپ پر طاری ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو واپس لانے کی کوشش کرتی ہوں آپ نے مطلب ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جی میں نے کروایا ہوا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ مغل ہیں تاتاری خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے اور ہم تو رہتے ہی بڑے شہر بلکہ ہم نے تو بڑے شہر آباد کیے تھے دلی ہم نے آباد کیا تھا ہستنا پور سے اس کو دلی ہم نے بنایا بس اب واپس آئے جوکس اپارٹ جوکس سیریس اگر میں بات کروں ریسزم کو ایک طرف رکھ کے مذاق کو ایک طرف رکھ کے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی اس قسم کی سچویشن بنتی ہے جو جہاں پر ریسورسز نہیں ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے وہ علاقے ایکسپوز ہو جاتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ اوہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا اور پھر آپ کے رپورٹرز کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں جا کے اور وہ کشتیاں جو کہ ریلیف کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھیں وہ پوری اپنے کرو کے ساتھ اس کشتی میں بیٹھ کر ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک چند تھوڑی سی مدت کے لیے جب ہائپ کریٹ ہوا ہوتا ہے بالکل اور یہ بتانا ہوتا ہے کشتی میں بیٹھ کے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اور ظلم کر دیا انڈیا آبی جارحیت آبی دہشت گردی ہو گئی اور ہمارے دیکھیں علاقے ڈوب گئے تو یہ وہ جو اور نہیں ساتھ میں یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی یہ بھی بتانا ہوتا ہے تو یہ باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو گیلپ کی یہ رپورٹ ہے دعوت فکر ہے بالکل کہ یہ جو شہری اور دیہی علاقوں کے لوگوں نے بنیادی ضروریات 3 انہوں نے اس کے اندر رکھی تھی گیلپ پاکستان نے بجلی پانی گیس اس کی فراہمی کے حوالے سے جو جوابات دیے ہیں
اس میں اتنا فرق کیوں ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ 24% دیہی آبادی نے یہ کہا ہے کہ جس دن تک یہ سروے کنڈکٹ کیا گیا اس دن تک کی 24% آبادی کو ابھی تک ان تینوں بنیادی ضروریات میں سے کوئی بھی چیز کی فراہمی نہیں ہے. بالکل. تو یہ 24% ایک بڑی آبادی ہے. یہ تو سروے کے دوران آیا نا. ویسے بھی اگر آپ دیکھ لیں, آپ پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں, پنجاب کے دیہی علاقوں میں آپ چلی جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر گیس تے اونجی نہیں ہوندی ہے اتھے. یہاں پر انسان, عزت دار انسان وہ ہے ریاست پاکستان کے نزدیک. میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا, میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں, جو اسلام آباد میں رہتا ہے, جو کراچی میں رہتا ہے, جو لاہور میں رہتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اربن پلاننگ ہوتی ہے, میں اب دیکھیں میرے منہ سے اربن پلاننگ ہی نکلا ہے, رورل پلاننگ نہیں نکلا. اربن پلاننگ میں جس طرح سے ایون اگر ایک سڑک کی پلاننگ ہونی ہے تو وہ بھی گاڑیوں کے لیے ہوگی, وہ رکشہ ڈرائیورز یا موٹر بائکس والوں کے لیے, فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے وہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں شہری اور دیہی علاقوں کے الگ الگ معاملات کو دیکھا جاتا ہے. حکومت سے درخواست یہ ہے, موجودہ حکومت سے یا موجودہ حکومتوں سے درخواست یہ ہے, ریاست سے درخواست, ریاستی اداروں سے. دیکھیں میں نے ریاست کے ساتھ موجودہ نہیں لگایا, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ اس طرح کے سروس دیکھیں, پڑھیں اور اپنی اپروچ تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور صرف پرسنٹیج کو ہی دیکھ کر آگے نہ بڑھ جائیں, ایک ون لائنر پڑھ کے اس کا بریک ڈاؤن بھی دیکھیں, اور صرف ریلیف کے انیشیٹوز اٹھا کے بحالی کے اقدامات, یہ آپ پروو کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ بہت زیادہ پرو پیپل ہیں. اگر آپ واقعی پرو پیپل ہیں تو ایسا ڈھانچہ بنائیں. میں پھر کہوں گی اس ڈھانچے میں مقامی حکومتوں کے قیام اس سے کوئی کی انکار نہیں اہمیت ہے, اس سے بالکل. لیکن مقامی حکومتوں کے پاس کچھ کام کرنے کے لیے کچھ فنڈز بھی ہوں اور پلاننگ بھی ہو, اور وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. جب وہاں پر انفراسٹرکچر بنے گا, ادارے بنیں گے, لوگوں کو اتنی ہی عزت دی جائے گی, دیہاتی لوگوں کو یا دیہی لوگوں کو اتنی ہی عزت دی جائے گی جتنی شہر کے لوگوں کو دی جاتی ہے, تو معاملات آٹومیٹکلی بہتری کی طرف جائیں گے. امید تو ہے.